میرے عزیز دوستو، زندگی میں انسان کوئی بھی ارادہ کرتا ہے، کوئی بھی پروگرام بناتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے ارادے، میرے پروگرام اور میں نے جو نیتیں کی ہیں وہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ ارادہ ہر انسان رکھتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کی منزل بھی میسر آئے۔ کچھ لوگوں کا مقدر رستہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا نصیبہ، کچھ دیر کا سفر بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اسلام نافذ کرنے کی ٹرین پر سوار ہوتے ہیں، لیکن اسلام آباد آتا ہے تو منزل کو پہنچ جاتے ہیں، اور اسلام کی ٹرین سے اترتے دکھائی دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا سب کے حصے میں نتیجہ بھی آئے، لیکن جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، سفر کو جاری رکھنا، یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل تیزی کے ساتھ ہماری ملت کے جوان تھوڑے سفر کے بعد تھکنے لگیں، تھوڑا رستہ طے کرنے کے بعد مایوس گفتگو کرنے لگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اور بالخصوص بندہ مومن کی تربیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور ڈٹے رہو، ورابطوا اور کمر بستہ رہو، جد و جہد کرتے رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ صبر کرو، ڈٹے رہو اور جد و جہد جاری رکھو، ورابطوا کمر بستہ رہو، پڑھتے رہو۔ میدان کربلا کے اندر دو چیزیں جو سب سے زیادہ نمایاں ہیں اور جو سب سے زیادہ واضح، جو بڑی نکھری ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور وہی دو چیزیں ہیں جس کی آج ہمارے اندر تیزی سے کمی ہوتی جا رہی۔ بڑے یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کو سمجھائیں، ان کو جلدی کاہے کہ یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بعض جگہوں پہ چھوٹے یہ کہتے ہیں کہ ابا جی سے اور دادا جی سے آپ یہ کہیں کہ کام اپنے وقت پہ ہونا ہے، جلد باز نہ ہوا کریں۔ میدان کربلا نے انہی دو چیزوں کا ہمیں سبق دیا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک صبر، ایک استقامت۔ آپ اپنی زندگی حوصلے کے ساتھ گزاریں اور اپنے سفر کو جاری رکھیں، استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ یہ دو چیزیں سبق ہیں میدان کربلا کا۔ میدان کربلا کے اندر جو چیز سب سے زیادہ اہل بیت نبوت کی طرف آئی ہے وہ ظلم ہے، ستم ہے، جفا کشی ہے، اور اہل بیت نے جو سب سے بڑھ کر کے دکھایا ہے وہ ان کا صبر ہے۔ یہ صبر اور استقامت کی ایک مثال علماء نے لکھی ہے۔ جس طرح دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں نا، اگر وہ دو کنارے دریا کے موجود رہیں تو وہ دریا اپنے مقام پہ جا کے کھیت کو پانی دیتا ہے، کھلیان کو پانی دیتا ہے، سبزیاں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، زمین بنجر ہو تو اس کی آبیاری ہوتی ہے۔ اگر وہ دو اس کے بند سائیڈوں پہ قائم رہیں، لیکن اگر وہ بند درمیان سے نکال دیے جائیں تو وہی دریا تباہی مچا دیتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر اور استقامت دو بند ہوتے ہیں میرے بھائی، یاد رکھنا۔ اگر آپ کے اندر صبر اور استقامت ہے تو آپ کی خواہشات کنٹرول میں رہتی ہیں، اور اگر یہ صبر اور استقامت آپ سے چھوٹ جاتا ہے، بڑا کچھ لوگ کہیں گے، بڑی باتیں کریں گے، بڑا کچھ سنایا جائے گا، اپنے بیگانے کئی رستوں پر کئی جملے کسیں گے، اگر یہ دونوں بند ٹوٹ گئے تو آپ کی خواہشات بے لگام ہو جائیں گی، وہ آپ سے وہ کام کرائیں گی جو آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ صبر اور استقامت، میں پڑھ رہا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے 90 کے قریب، تقریباً 90 مرتبہ صبر کا ذکر کیا ہے، اور حدیث پاک میں میرے رسول پاک نے تقریباً 900 مرتبہ صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید تو کسی بات کو اشارتاً کر دے تو وہ کافی ہے، لیکن جگہ جگہ قرآن مجید نے کہا، جگہ جگہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر کرو، ڈٹے رہو، کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اپنی زندگی تھوڑی سی حوصلے والی گزاریں۔ آپ کسی کی محبت میں کوئی جملہ کہے تو اسے بھی ذرا سہنا سیکھیں، اور کسی اپنے کے خلاف جب کوئی بندہ بات کرے تو اسے بھی سہنا سیکھیں۔ جس طرح تعریف آپ کو میٹھی لگتی ہے نا، اسی طرح جب تنقید بھی میٹھی لگنے لگے نا، جو نظریے کے لوگ ہوتے ہیں انہیں تنقید اور تعمیر سے فرق نہیں پڑتا،
کیونکہ وہ ان کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ اپنے نظریے پر چل رہے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، انہیں دکھ بھی اتنی تکلیف نہیں دیتے، جتنا مزہ سکھ دیتے ہیں اتنا ہی مزہ دکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ویژن ہے۔ قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہے، سورہ لقمان ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، ایک تو نماز قائم رکھنا اور دوسرا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس رستے میں جو تجھے تکلیف آئی اس پر صبر کرنا۔ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں باپ، اور لہجہ دیکھیے کہ یا بنیا، او میرے بیٹے، کیا لہجہ ہے، کیا انداز ہے، او میرے بیٹے۔ ایک تو یہ کرنا، نماز قائم رکھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اس پر جو تجھے مشکل آئے اس پر صبر کرنا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کا انداز دیکھیے، فرمایا ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، نماز پڑھنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ ہمت والے کام ہے پتر، ہمت والے کام ہے، ذرا ڈٹ کے کرنا، بے حوصلہ نہ ہونا۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، اللہ کے نیک بندے بھی تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، لاکھوں کا کاروبار تھا، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اچانک خبر ملی کہ حضرت صاحب پڑھا رہے تھے سبق، خبر ملی کہ آپ کا وہ جو ایک جہاز تھا نا مال بردار، وہ جہاز آپ کا ڈوب گیا پانی میں۔ فرمانے لگے الحمدللہ، سبق پڑھاتے رہے، 2-4 گھنٹے گزرے تو ایک بندہ پھر آیا، اس نے آ کے کہا حضور مبارک ہو، وہ جو جہاز ڈوبنے والی خبر تھی وہ غلط تھی، وہ جہاز آپ کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لاکھوں روپے بچ گئے۔ فرمانے لگے الحمدللہ۔ سبق اسی روٹین سے پڑھاتے رہے، پہلی نقصان کی خبر آئی تو پھر بھی الحمدللہ، اور دکھ کی خبر آئی پھر بھی الحمدللہ، سکھ کی آئی تو پھر بھی الحمدللہ۔ سبق اپنی روٹین سے پڑھاتے رہے، سفر جاری رہا، رکے نہیں۔ اختتام ہوا تو طلباء کہنے لگے حضور اتنے بڑے نقصان کی خبر آئی، جملہ ہی کوئی نہیں ٹوٹا آپ کا، لفظوں کے اندر کہیں ہم نے اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا، حضور چہرے پر کوئی پریشانی نہیں، اور پھر اتنی بڑی خبر ملی خوشی کی، کوئی آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں آئی، کوئی ہم نے آپ کا چہرہ بدلتے نہیں دیکھا، معاملہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے معاملہ ایک ہی ہے، دکھ بھی رب کی طرف سے ہے، سکھ بھی رب کی طرف سے ہے، تو دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ اگر سارا کچھ اسی کی جانب سے ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ دکھ آنے پہ بندہ کہے ہو یہ کیا بن گیا، سکھ آئے تو بندہ کہ دیکھا میں نے محنت کی تھی تو کامیاب ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو سمجھ جاؤ، جب وہ مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ تھے پھر بھی الحمدللہ، اور جب ان کا سر نیزے کی نوک پہ تھا پھر بھی الحمدللہ۔ کسی مقام پر کسی جگہ بھی حسین ابن علی شکوہ کرتے نظر نہیں آتے، سیدنا امام علی مقام ہر مقام پہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب تک وہ مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ فراز تھے اور جب تک زمانہ ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا تھا پھر بھی الحمدللہ، اور جب ان کے بچوں کے ہاتھوں میں ظالموں نے زنجیریں ڈال دیں تو پھر بھی الحمدللہ، جب تک سورج چاند بھی سیدہ زینب کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے تو ذرا تھوڑی نظر ہٹا کے گزرتے تھے، مالک پھر بھی الحمدللہ۔ اور جب شام کے بازار میں پردیسی بہن اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر لے کے سفر کر رہی تھی تو پھر بھی الحمدللہ۔ مارو مارو نہ مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ یہ الحمدللہ کا مزاج لاؤ۔ یہ روز جو گھر میں لڑائی کرنا، روز اختلاف رائے کی بات کرنا، روز کبھی کسی کی غیبت کرنا، کبھی کسی کی کرنا، کبھی کسی چوک میں بیٹھ کے شکوہ کرنا، کبھی کسی چوک میں بیٹھ کے شکوہ کرنا، کبھی کہنا کہ فلاں جگہ میں ناکام ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ہو گیا، یہ کچھ شیوا ہے مسلمانی کا؟ مسلمان ہر حال میں اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، مسلمان ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں،
پر میری مجبوری ہے نا، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، اپنی ڈیوٹی کرتا ہے وہ اپنے کام لگا رہتا ہے۔ آپ کبھی پلٹ کر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو دیکھیں نا، خوبصورت زندگی کو۔ میں کیا کروں، ہمارے مزاجوں میں باتیں ایسی آتی جا رہی ہیں، ہم انتظار کرنے کو تیار ہی نہیں۔ ابھی محنت کیا تو شام کو رزلٹ آنا چاہیے۔ جو پوری 5 دن نماز پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے ابھی میں ولی نہیں بنا، اتنے